آپ سب کے سامنے کچھ چھوٹے چھوٹے حقائق رکھنا چاہوں گا اور امید کرتا ہوں کہ پہلے آپ اس سے واقف نہیں ہوں گے، ہمیں واقف ہونا چاہیے، اس لیے کہ اقبال کا کشمیر کے ساتھ کیونکہ تعلق جو تھا وہ آبا کا تھا، کشمیر سے ان کے بڑے بوڑھے ہجرت کر کے کہیں آئے، اس کا اظہار جو ہے وہ اقبال اپنی شاعری میں بھی کرتے ہیں اور اس کو بالکل وہ اسی طرح محسوس کرتے ہیں۔ آپ اس احساس کو ذرا سمجھیے گا اقبال کے، میں اس احساس کو آپ کو محسوس کروانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے آدم جنت سے آیا اور اسے واپس جنت میں جانا ہے، تو اس کی جو یہاں کیفیت ہے وہ وہی کیفیت اقبال کہیں جوڑتے ہیں خود کے ساتھ کہ میں جنت سے آیا ہوں اور میں نے جنت جانا ہے۔ میں جہاں ڈاکومنٹریز بناتا تھا، آپ نے کبھی انٹرنیشنل ٹور کی، یورپ کی، لزبن کی، مختلف علاقوں کی، ترکی کی اور ازبکستان کی اور ایجپٹ کی، میں نے پچھلے کچھ سالوں سے آغاز کیا کہ میں نے ٹریول کرنا ہے لوکل اور لوکل ڈاکومنٹریز بنانی ہے۔ اس سال میں نے 2 ڈاکومنٹریز کشمیر پہ بنائی ہیں، آپ انہیں ضرور دیکھیے گا کہ میری آنکھ نے کیا دیکھا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بتاتا چلوں کیونکہ یہ خاص کام تھا میرے لیے، ایسی تھا جیسے میں کشمیر نہیں، میں جنت ہی دیکھنے جا رہا ہوں اور ایک مشن کی شکل تھی، تو میرے جذبات کو بھی سمجھیے گا۔ میں نے کیا کیا کہ پاکستان میں، آپ پاکستان چھوڑیے دنیا میں کسی جگہ چلے جائیں، اگر آپ کو کشمیر کی کوئی پکچر نظر آتی ہے کسی کیلنڈر پہ، کسی پورٹریٹ، کسی جگہ پر آپ کو کشمیر کی جو اوریجنل پکچر نظر آتی ہے، تو جس شخص نے آج سے 30-40 سال پہلے، جب یعنی وہاں جانا مشکل تھا تو ٹریولنگ تھوڑی سی آسان ہو گئی، لیکن 40 سال پہلے جب وہاں جانا مشکل تھا تو کشمیر کی وادیوں کو پکچر بنا کے، فوٹوگرافز بنا کے اس وقت ساری دنیا کو دکھایا۔ اس شخص کا نام گلریز گوری ہے۔ گوری صاحب کو میں اکثر محبت سے یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے نمبر 1 فوٹوگرافر ہیں، نمبر 1 فوٹوگرافر۔ گوری صاحب نے ٹوٹل جو آج تک پکچرز بنائی ہیں وہ 1.2 ملین ہیں سر۔ اچھا، آپ سب کے پاس موبائل فون ہے جی؟ ایسے دکھائیں۔ میں ذرا ایکٹیو رکھنے والا بندہ ہوں، میں ٹپیکل لیکچر نہیں دے سکتا کہ مشکل سا لیکچر دے کے، ہے نا جی؟ آپ سب اس سے پکچرز بناتے ہیں، یہ 13 سے 14 ہو چکا ہے جی ایپل کا فون، لیکن آپ دیکھیے گا کہ کمال کی پکچرز آپ نے بڑی تھوڑی بنائی ہوتی ہیں، یعنی ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسی پکچر بنائیں جس کو آپ کہیں کہ یہ شاہکار ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ ایک شخص نے 1.2 ملین پکچرز بنائی ہیں اور 1.2 ملین پکچر بنانے والے کی پکچرز دنیا میں دیکھی جاتی ہیں، اور غوری صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے کریڈٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اعزاز بخشا کہ کشمیر کو دکھانے کا موقع مجھے ملا۔ تو ڈاکٹر صاحب جب میں کشمیر گیا یہ ڈاکومنٹری بنانے کے لیے تو میں نے غوری صاحب سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا سر میرے اس سفر میں آپ میرے ساتھی بنیں، آپ کی آنکھ بھی چاہیے، آپ کا کیمرہ بھی چاہیے، آپ کا ڈرون بھی چاہیے۔ اور سر ریئلی اٹس اے ڈیفیکلٹ ورک۔ ڈرون اس لیے مشکل تھا کہ LOC کے ساتھ ساتھ جانا تھا، تو کئی جگہ پہ جیمرز تھے، کئی جگہ پہ آپ ڈرون اڑاتے ہیں الاؤ نہیں ہے، کئی جگہ پہ آپ کا ڈرون جو ہے ٹارگٹ ہوتا ہے۔ ہمیں یہ بھی ایک خطرہ تھا کہ ڈرون اگر گرا تو چلیں ڈرون گرے گا، لیکن شام کو جو خبروں پہ پٹی چلے گی کہ پاکستان کی طرف سے ایک ڈرون آیا، وہ بڑا چیلنج ہوگا۔ حالانکہ یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ کسی سپاہی نے نہیں بھیجا، وہ تو میرے جیسے عاجز مسکین نے تصویریں لیتے لیتے وہ ڈرون ہی گرا دیا وہاں جا کے۔ لیکن آخر کار ہم کامیاب لوٹے اور اس کے بعد 2 ڈاکومنٹریز ہم نے ان کا اسکرپٹ لکھ کے اور اس کے بعد میں نے اپلوڈ کر دی، جن کو میں یہ سوچتا ہوں کہ غوری صاحب کی آنکھ سے، ان کے کیمرے سے جب میں نے دیکھا یا میں نے اپنی آنکھوں سے کشمیر کو دیکھا تو میری حالت کیا تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ آپ میں سے جتنوں نے بھی کشمیر دیکھا ہوگا، آپ یقین کیجئے ہماری روح کی خوراک کا ایک حصہ تنہائی میں، ویرانے میں اور جنگل میں ہوتا ہے۔ یہ آپ کو کہیں سے نہیں مل سکتا۔ جیسے آپ نے لاہور میں اچھا فالودہ کھانا ہے، پرانی نارکلی چلے جائیے، وہیں سے اچھا ملے گا نا۔ آپ کو اچھی مچھلی کھانی ہے تو آپ کہیں گے نہیں لاہور نہیں، ہمیں قصور ہی جانا پڑے گا۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اگر آپ نے روح کی خوراک کا ایک سامان انشور کرنا اگر مل سکتا ہے تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ تنہائی، ویرانہ، جنگل چاہیے، اور یہ تینوں چیزیں آپ کو ایک وقت میں، روح کی ایک خوراک آپ کو کشمیر میں ملتی ہے۔ اقبال خود بھی کشمیر جانا چاہتے تھے لیکن ان کی کشمیر کے داخلے پہ پابندی تھی، یہ بڑے کم لوگوں کو پتا ہوگا۔ اب سوچئے کہ کشمیر سے آئے ہیں، کشمیر دیکھا ہوا ہے اور کشمیر جانا چاہتے ہیں، اور ان کی کیفیت اور حالت یہ ہے کہ میں جنت سے آیا ہوں اور میں نے واپس جنت میں جانا ہے، کہ جو اشعار میں جو آپ کو درد ملتا ہے کشمیر کے لیے وہ اس کو نہیں سمجھ سکتے ٹل دیٹ، جب تک آپ سمجھے نا کہ آباء و اجداد کشمیر سے ہیں، یہاں آگے ہیں، کشمیر دیکھا ہوا ہے، اس کو جنت نظیر کہہ رہے ہیں، اس کو وہ جنت کا ٹکڑا سمجھ رہے ہیں، اس کو مانتے ہیں جنت کا ٹکڑا، اور اس کے بعد وہ وہاں نہیں جا سکتے۔ صفحہ نمبر میں نے منشن کر دیا۔ نیکسٹ میں آپ کو 2-3 جملے سنانا چاہوں گا۔ خط میں لکھتے ہیں
کہ اپنے اپنے شہر میں کشمیر کی مجالس میں ضرور جایا کرو. ذرا سوچئے, اقبال کہہ رہے ہیں کسی کو کہ تم نے جو یعنی کنڈیشن کرے تم جایا کرو. کہاں جایا کرو؟ جو اپنے اپنے شہر میں. اس سے ڈاکٹر صاحب ایک اور بھی بات ہمیں پتہ لگتی ہے کہ اس زمانے میں سٹی لیول پہ کہیں نہ کہیں کشمیر کی مجالس موجود تھیں. آج کا ستم یہ ہے گورنمنٹ کالج میں تو الحمدللہ یہ مجلس موجود ہے, لیکن آپ اگر ڈھونڈیے 225 یونیورسٹیوں میں, تو میں ہمیشہ تعلیم کے نظام کا کرٹیک ہوں. تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جس ہم کشمیر کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی باقی مجالس کہاں بنی ہوئی ہیں. گورنمنٹ کالج میں تو مجھے پتا ہے بدقسمتی سے وہ مجالس باقی جگہ پہ آپ کو نہیں ملیں گی. اور اقبال کہہ رہے ہیں, اقبال اس وقت میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کشمیر کی مجالس میں جایا کرو. 12 اکتوبر 1933 کو شیخ عبداللہ, اٹس اے فیمس نیم, آپ اگر تحریک کشمیر کو جانتے ہیں تو شیخ عبداللہ کے نام سے بھی واقف ہوں گے. ان کو یہ کہہ رہے ہیں, خط لکھ رہے ہیں ان کو اور بتا رہے ہیں کہ باہمی اختلاف ختم کر دینے چاہیے, مختلف جماعتوں کی بجائے ایک پلیٹ فارم بننا چاہیے. اور 7 جون 1933 کو پھر دوبارہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے درمیان اتحاد پیدا کیجئے تاکہ ہم کسی مقصد کو پہنچ سکیں. یعنی جس کشمیر کی تحریک کا تذکرہ آج آپ دیکھ رہے ہیں, ہمارے پیدا ہونے سے 100 سال پہلے, تقریباً 100 سال پہلے, 90 سال پہلے, اقبال میں سمجھتا ہوں کہ اس تحریک کے ابتدا کے لوگوں میں سے شمار ہوتے ہیں. ان جملوں سے اندازہ ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں تو یہ بھی آپ کو بتا دوں, بڑے میں جیسے پھر دوہرا دیتا ہوں, اقبال صرف کلمی جہاد کے قائل نہیں تھے. کلمی جہاد کے ساتھ ساتھ وہ عملاً کشمیر کی جدوجہد میں آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے جلسوں میں بھی شریک ہوتے رہے. آج سب سے بڑا نا چیلنج یہ ہے, یہ ایک بڑا میتھ کریٹ کیا جاتا ہے ہمارے ینگسٹرز میں, وہ جی لیکچر دینا کون سا مشکل, جی بات کرنا کون سا مشکل. میرا ماننا یہ ہے کہ جس بھی کام میں وقت صرف ہوتا ہے وہ مشکل ہی ہوتا ہے. کوئی بھی گھر سے اٹھ کے اگر کسی کام کے لیے آیا ہے تو اس نے وقت نکالا نا جی. میں ایک بڑا حقیر سا عام سا انسان ہوں, لیکن ذرا تصور میں سوچئے نا کہ لاہور کی ٹریفک کو مد نظر رکھتے اگر میں 3 بجے چلوں گورنمنٹ کالج پہنچوں اور یہاں سے 6 بجے میں نے واپس جانا ہو, تو میں نے اپنے دن کے, اس دن کے جو دن دوبارہ نہیں آ سکتا, اور اس کے 3-4 گھنٹے جو دوبارہ زندگی میں کبھی نہیں آ سکتا, وہ میں نے گورنمنٹ کالج کے نام کیے. کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے حکم ہے ڈاکٹر اصغر زیدی صاحب کا کہ قاسم علی شاہ صاحب آپ آ جائیے. اب یہ جو اصغر زیدی صاحب کی محبت میں, اقبال کی محبت میں, کشمیر کی محبت میں تقریر کر رہا ہوں, چھوٹے سے کام کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. یہ ماننا چاہیے کہ وقت دینا. اب ہم کہیں, مثال لیجئے, اقبال نے کیا کیا, شاعری تو کی سر, شاعری نہیں کی, جگایا, بیدار کیا. یہ جو اویکننگ ہے, بیداری ہے, میرا ماننا ہے اس میں امام علی مقام کا سب سے بڑا جملہ, تاریخ کا, دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں سب سے بڑا جملہ امام علی مقام کا جملہ, امام حسین کا جملہ. آپ فرماتے ہیں کہ سوئے ہوئے کو بیدار کرنے کے لیے پانی کی چند بوندیں چاہیے. سوئے ہوئے کو بیدار کرنے کے لیے پانی, چھٹا مار دے پانی کو اٹھ جائے گا, لیکن قوم کو بیدار کرنے کے لیے بلڈ چاہیے, خون چاہیے. تو آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے گا کہ وہ شخص جو 1931 میں خواب دے رہا ہے, 1938 میں دنیا سے چلا جاتا ہے, جس کی شاعری جو اسی در و دیوار, ادھر ہی یار ذرا سوچئے نا, اقبال یہیں پر چلتا پھرتا چل رہا ہوگا نا, کبھی تخیل میں تو ابھی یہیں پر ہوگا نا جی. ہم سب کو دیکھ کے اگر اقبال کی روح یہاں ہو تو مسکرا رہی ہو. اصغر زیدی صاحب نوٹ کر رہے ہیں, میڈم صاحب بیٹھی ہیں, وومن ایک امپاورمنٹ کو ہیڈ کر رہی ہیں, ڈاکٹر صاحب پولیٹیکل سائنس پڑھاتے ہیں, اچھی سی مسکراہٹ اللہ کے کرم اور فضل سے 50s کی ایج میں انہوں نے بچائی ہوئی ہے. یہ ایک بڑا مشکل کام ہے, معصوم مسکراہٹ 50s میں کم ہونے لگ پڑتی ہے. تو یہ مسکراہٹ سے تو سر دل جیتے جا سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب. اب یہ وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یار یہ سب کے سب اکٹھے بیٹھ کے اقبال اور کشمیر پہ بات کر رہے ہیں, اقبال کے آبا سے شروع کر کے ان کے درد کو سمجھتے ہوئے بات کر رہے ہیں, اور ان جملوں کو دہرا رہے ہیں جو کبھی اقبال نے خطوط میں لکھے اور بات چیت کی. اور ہم کہیں نہیں جی اقبال نے شاعری کی تھی, سر شاعری نہیں کی تھی, جگایا تھا. یاد رکھیے گا, جگانے والے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا جاگنے والے کو ملتا ہے. کسی بڑی تحریک میں شاعر کا درجہ بھی مجاہد سے کم نہیں ہوتا. ہم یہ انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کے عادی ہو چکے ہیں, کیونکہ طنز اور بہتان بہت زیادہ ہے. میں آپ کو بڑی ایک سچ بات بتاؤں, اقبال دشمنی پہ میں نے کتابیں پڑھی ہیں ساری. اقبال کی مخالفت میں جتنا لٹریچر اویلیبل, آپ ایک بات بڑی مزے کی بتاؤں, جو محبت ہوتی ہے نا وہ تو سن ہی نہیں سکتی کسی کی مخالفت, لیکن علمی طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس کی مخالفت کو بھی جاننا چاہیے. میں ایمان اور یقین سے کہہ رہا ہوں, بڑی مخالفت اور بڑا کرٹیسزم جو اقبال پہ ہمیں ملتا ہے وہ بہتان کے علاوہ اور حسد کے علاوہ کچھ بھی نہیں.
سر آپ کے ملک میں ایک چھوٹا سا ذرا لیول چیک کیجئے گا کہ ایک چنیوٹ سے ایک بندہ اے سی لگ جائے نا، یہ پچھلے سال کا واقعہ ہے، اس کو اس کے خاندان کے لوگوں نے مرڈر کر دیا حسد سے. ایک اے سی لگنے پہ ٹاؤن کا دوستوں کا احباب کا حسد کا معیار یہ ہوتا ہے. تو آپ سب میں اٹھتے بیٹھتے گورنمنٹ کالج سے چلتے چلتے آپ اتنے بڑے پوئٹ بن جائیں کہ بعد میں آپ کی کتابیں 8-9 کتابوں پہ 18,000 کتابیں لکھی جائیں، آپ کی کتابیں ٹرانسلیٹ ہوں، آپ کی کتابیں حوالے کے طور پہ استعمال ہوں. آپ کی کتابیں جو ہیں جسٹس جاوید اقبال کے بقول ان کی غالباً ان کے کسی استاد نے جملہ کہا، غلطی کی میں معافی مانگوں گا، مفہوم بتا دیتا ہوں. ان کے استاد نے کہا کہ جس دن مشرق نے یعنی ہم نے اقبال سمجھ لیا مغرب کی شامت آ جانی ہے، ہم انٹلیکچولی اتنا گرو کر جائیں گے. ہمارا پرابلم یہ ہے، ہمارا ڈاکٹر صاحب پرابلم یہ ہے کہ ہم تو خود ہی پوچھیں نا کیا ہوتی ہے. تو دکھ کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ پڑھے لکھوں کو نہیں پتا. آپ کبھی ازما کے دیکھیے گا، پڑھے لکھوں سے پوچھیے خود ہی کیا ہوتی ہے. جتنے ڈاکٹر صاحب فنی جواب مجھے اس کے ملے ہیں، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، فیمس شعر. تو مجھے جواب ملتے ہیں کہ اپنے کام خود ہی کرنے چاہیے. مجھے جواب ملتے ہیں کہ خود ہی کو مطلب خود ہی کو، وہ خود ہی کو سمجھ رہے ہیں. خود ہی کیا ہوتی ہے نہیں پتا. اچھا پھر اگر پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوتی ہے تو بلند کیسے کریں گے؟ آپ کیسے بلند کریں گے اس کو؟ اور اقبال نے تو کہا کہ کائنات کی خودی بھی ہے، اس پوری کائنات کی جو خودی ہے وہ بھی خودی ہے. یعنی اقبال نے تو ہمیں سمجھایا کہ ایک ذرے کی بھی خودی ہے، اس کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیجئے گا. ایک ذرہ جو ہے وہ بھی آنکھ میں چلا جائے نا تو بتاتا ہے میں ہوں نا. یہ صرف شاہ رخ خان نہیں کہتا، ایک کائنات کا ذرہ بھی بتاتا ہے میں ہوں نا. تو سر آپ دنیا میں آئے اور دنیا سے چلے گئے بغیر بتائے آپ آئے تھے اور چلے بھی گئے، اس کا مطلب ہے خود ہی نہیں جانی. جو خود ہی کو جان جاتا ہے وہ آتا ہے تو پتہ لگتا ہے، جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے، کیونکہ اپنا رول پلے کر کے جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو ڈھونڈ لیتا ہے. میں واپس آتا ہوں تو میں نے یہ بتا دیا کہ عملاً جہاد کی طرف وہ قائل تھے، جس کو میں نے تفصیل سے بیان کیا کہ بات کرنا بھی جہاد ہے، شاعری بھی جہاد ہو سکتی ہے، آپ کا قلم اٹھانا قلم کا جہاد بہت بڑا جہاد ہے. اور عملاً جہاد یہ کہ اقبال 1931 اور 32 میں 1931-32 میں ان جلسوں میں شامل ہوتے رہے فزیکلی. اگین سوچئے وقت نکال کے شامل ہوتے رہے جن جلسوں میں آل انڈیا کشمیر کمیٹیز بنی ہوئی تھی، ان کے وہ ایکٹیو ممبر تھے. اور آگے بڑھتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں کہ اقبال کے ہاں جو شاعری ہے بے شمار اشعار ہیں، میں ان کو تو نہیں، میں صرف مخصوص چند اشعار کو میں ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا اور اختتام کی طرف چلا جاؤں گا. اقبال کے ہاں کشمیر کے حوالے سے جو اشعار ہیں وہ اتنے خوبصورت ہیں. ان میں کہہ لیجئے جو ایک ان کی ادائیگی ہے، سلیکشن آف ورڈز ہے اور ان کا جو فلو ہے. اقبال کہتے ہیں کشمیر کا چمن، کشمیر کا چمن جو مجھے دل پذیر ہے، کشمیر کا چمن جو مجھے دل پذیر ہے، اس باغ جہاں فرزا کا یہ بلبل اسیر ہے. یہ جو بلبل ہے یہ تو پہلے ہی غلام ہے اس کا، یہ تو قید میں ہے. دنیا کی سب سے بڑی قید پتہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی قید یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کو قیدی بنائیں، جنگلہ نہ ہو، ہاتھ کڑی نہ لگی ہو اور وہ جانا نہ چاہے. کہیں کو بڑا ہی مزہ آیا اور کہیں کو بالکل سمجھ نہیں آیا. جن کو مزہ آیا وہ اس سے گزر چکے ہیں اور جن کو سمجھ نہیں آئی وہ اس سے نہیں گزرے. اب وہ اقبال کہہ رہے ہیں بلبل اسیر ہے، یعنی میں اس کا غلام ہو گیا اس کی بیوٹی کا. اس کے بعد اقبال کہہ رہے ہیں کہ ورثے میں ہم کو آئی ہے آدم کی جائیداد. یعنی یہ کیا کمال ہے کہ ہمیں تو وراثت میں مل گئی، ہم تو وہاں سے آئے تھے. آدم کی جو جائیداد تھی وہ جنت کشمیر تھی. ورثے میں ہم کو آئی ہے آدم کی جائیداد، جو ہے وطن ہمارا وہ جنت نظیر ہے. اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی. آپ کشمیر چلے جائیے اور آپ کہیں گے یار میں کس دنیا میں آ گیا، کس جگہ پہ میں ہوں، اور یہ کیا کمال جگہ ہے. میں آپ کو پھر دعوے سے کہتا ہوں، میں نے دنیا کے کتنے ملک دیکھ لیے، دعوے سے کہتا ہوں پاکستان جتنا خوبصورت ملک میں نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا. اور آخری شعر بڑا خوبصورت ہے کہ ہندوستان میں آئے ہیں کشمیر چھوڑ کر، ہندوستان میں آئے ہیں کشمیر چھوڑ کر، بلبل نے آشیاں بنایا چمن سے دور. یعنی جو بلبل ہے اس نے تو اپنا گھر دور بنا لیا، لاہور میں بنا لیا، سیالکوٹ میں بنا لیا، ہم تو دور سے آئے ہیں. حضور والا آخری بات کیا کہ میں آپ سے اپنی گفتگو کا میں اختتام چاہوں گا، اور آخری بات یہ ہے کہ 12 مارچ 1923 جملہ ذرا دیکھیے گا، اس کی ساخت دیکھیے گا. 12 مارچ 1923 کو غلام احمد مہجور کے نام لکھتے ہیں، خط لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرا عقیدہ ہے کہ، ورڈ ذرا سنیے، میرا عقیدہ ہے کہ کشمیر کی قسمت ان قریب
پلٹا کھانے والی ہے. یہ اقبال کہہ رہے ہیں, ان کا عقیدہ ہے. سوچئے کہ ایک ایسا شاعر جو کہتا ہے کہ آنے والے زمانے مجھے دکھ رہے ہیں, تو آپ اس اشارے میں سمجھ جائیے اقبال کہتے ہیں میرا عقیدہ ہے کہ جو کشمیر کی قسمت ہے وہ ان قریب پلٹا کھانے والی ہے. یاد رکھیے کشف جو ہے نا سر, روحانیت کی اصطلاح ہے سر, کشف میں نا ٹائم فریم نہیں ہوتا, ایونٹ فریم ہو جاتا ہے. جو صاحب کشف ہوتے ہیں, صاحب الہام یا صاحب کشف ہوتے ہیں, صاحب حال ہوتے ہیں, ان کے ہاں واقعہ جو ہے نا وہ تو آ سکتا ہے, ٹائم نہیں آتا. تو بعض اوقات جو صدی کا ٹائم ہے نا ان کے ہاں صدی نہیں ہوتی. جیسے ایک جملہ سنیے گا, یہ جملہ میرا پسندیدہ ڈاکٹر صاحب جملہ, ون آف دی فیورٹ. میں جب بھی اس جملے کو بولتا ہوں میں دعوے سے کہتا ہوں اگر ہاتھ رکھوں تو یہ میرے سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اس جملے کو بولتے ہو. جملہ کس کا ہے؟ صوفی برکت علی صاحب کا. وہ فرماتے ہیں وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستان کی ہاں اور پاکستان کی نہ میں دنیا کے فیصلے ہوا کریں گے انشاءاللہ. یہ کسی صوفی کا جملہ ہو سکتا ہے, یہ کسی درویش کا جملہ ہو سکتا ہے. اب درویش کی آنکھ جس وقت کو دیکھ رہی ہے, اب ذرا چھوٹی سی مثال لیجیے نا, ایک سال میں گھر کی کنسٹرکشن ہونی تھی, ہم کالے پڑ جاتے ہیں, او جی مقدہ نہیں پیا کم. سوچئے قوموں نے بننا ہوتا ہے, پاکستان نے بننا ہے, اس کا خواب دیکھا ہے. اور میں جب بھی پاکستان کی آج کر کے جس طرح کے چیلنج ہیں جس میں زیادہ بات تو نہیں کرنا چاہوں گا, میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے اقبال کا خواب یہ نہیں تھا جو 74 سال میں جس سے ہم گزرے ہیں. اقبال کا خواب ابھی پورا ہونا ہے, اور میرا ایمان ہے, میرا یقین ہے اس خواب کو یہ ینگسٹرز, یہ 12 کروڑ یوتھ انشاءاللہ پورا کریں گے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو.